انوار رمضان کی ایک مرتبہ پھر اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور میرے ساتھ ہی یہاں پہ ارسا ہمایوں نعت خواں بھی موجود ہے۔ ارسا کی طرف جاتے ہیں بارگاہ رسالت میں تاکہ وہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کون سا کلام تیار کر کے لائی ہیں ارسا، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ مشہور زمانہ کلام پیش کروں گی۔ بس 2 سے 3 اشعار پیش کریے گا کہ وقت کی کمی کے باعث زیادہ لمبا مت کریے گا۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، اور عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کہ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ارسا ہمایوں ہدیہ نعت پیش کرنے کی بارگاہ رسالت میں جسارت کر رہی تھی، بہت خوبصورت پڑھا تم نے، جیتی رہو خوش رہو۔ ساتھ ہی جی میں علامہ محسن علی جوادی صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب نے بتایا، میں نے جہاں چھوڑا اس کے آگے آپ اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے بھی تھوڑا سا عرض کر چکے تھے، میں چاہوں گی اس کو آج وائنڈ اپ کر لیں اس کو، پھر اس کے بعد جب وہ ان کے بھائیوں کو پتہ چلا ہے اور جس طرح سے وہ آئے ہیں دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، چونکہ وہ چیزیں بھی اب تو گزر گئی، جلدی جلدی میں آپ نے بتا دیا، بس ٹھیک ہے، اسی کو آپ نے کنکلوڈ کر لیا، کیونکہ اب بھائی نہیں پہچان رہے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام پہچان چکے ہیں بھائیوں کو۔ جی الرحیم، بہت شکریہ، مولانا نے کافی پہلو جو ہے اس پہ روشنی ڈال دی ہے۔ میں صرف چونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے صرف 3 پہلو پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا جو سلسلہ ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں
وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بازار مصر میں بک رہے ہیں اور شاہ مصر خریدار ہے، تو یہاں سے تھوڑا سی نبی کی قیمت کا پتہ کرتے ہیں کہ نبی کی قیمت کیا درہم و دینار میں ہے، نبی کی قیمت کیا سونے زیورات میں ہے، کیا سونے چاندی میں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ترازو لگایا گیا اور ترازو کے ایک پلڑے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں شاہی خزانے رکھے گئے۔ جہاں تک روایت کا تعلق ہے جو مکتب تشیع سے ہمیں ملی ہیں، تو یہ کہ شاہی خزانے ختم ہو گئے، مگر جس پلڑے میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہ پلڑا مسلسل جو ہے وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عالم میں جس عمر میں بھی تھے، جب دیکھا کہ شاہ مصر پریشان ہے تو ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حضرت یوسف نے اشارہ کیا کہ مجھے کاغذ قلم دوات دے۔ جب کاغذ قلم دوات مانگا تو اللہ کے نبی نے کوئی پورا قرآن نہیں لکھا، کوئی پوری سورت نہیں لکھی، بلکہ ایک ہی آیت لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ کے کہا کہ شاہی خزانے سارے ہٹا دیں، اسی کو رکھ دیں۔ اور یہاں ایک پہلو ہے کہ جس شاہ مصر نے خریدنے کی کوشش کی اور جو خرید رہا ہے اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن احترام رسالت ایسا کر رہا ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ ہم اپنے نبی کا احترام کس نہج پہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کاغذ قلم دوات مانگا تو اس نے فوراً دے دیا، تاخیر نہیں کی ہے۔ یہ جملہ بھی ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ بہرحال بسم اللہ رکھی گئی تو جیسے پلڑے میں بسم اللہ گئی ہے فوراً وہ پلڑا جو ہے وہ زمین پہ جھک گیا، یوسف والا پلڑا اٹھ گیا۔ تو یعنی اللہ کے نبی کی جو ایک قیمت ہے، ایک آیت سے بھی اس کو اگر ہم کہیں ایک آیت ہے، ایک آیت سے کم ہے، لیکن جس نبی کے ہم کلمہ گو ہیں، ساتھ ساتھ میں تھوڑے سے جملے یہ بھی میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ جس نبی کے ہم کلمہ گو ہیں انہی کے دروازوں سے جب سورہ دہر میں ملتا ہے کہ 3 دن برابر جو ہے روٹیاں جاتی رہی اور 30 روٹیاں گئی ہیں، اور ہر روٹی کے بدلے اللہ نے جو آیتیں بھیجی ہیں، ٹوٹل آیتیں 30 تھیں، روٹیاں 5 تھیں، یعنی اہل بیت رسول اللہ اور خاندان رسول کے دروازے سے جو روٹی گئی ہے ان کی روٹی کی ایک روٹی کی قیمت جو ہے وہ 6 آیتیں ہیں۔ تو یہاں ایک بہت بڑی فضیلت ہے ہمارے پیارے نبی کی اور آل نبی کی۔ دوسرا پہلو اس میں جیسے علامہ صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ جب یہاں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے سلسلہ انبیاء کو منقطع کر دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کل یہ نئی نسل کو ایک پیغام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ جب یوسف علیہ السلام سامنے باپ کی سواری آتی ہے اور خود سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باپ سامنے پیدل ہیں یا سوار ہیں، تو باپ کے لیے سواری سے نہیں اترے۔ جب نہیں اترے ہیں تو حکم خدا ہوا کہ جبرائیل یوسف سے کہو ذرا مٹھی بند کر کے کھولیں۔ جب مٹھی بند کر کے کھولی تو ایک پرندہ یا کوئی نورانی چیز اڑ کے آسمان کی جانب چلی گئی۔ تو پوچھا گیا بعد میں ہمارے پیارے رسول سے اور آل رسول سے، بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ مولا یہ کیا وجہ تھی؟ کہا کہ ان کی مٹھی سے نبوت چلی گئی۔ کیوں چلی گئی؟ کہا چونکہ منصب نبوت کو دیکھتے ہوئے، منصبی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، شاہی منصب کو دیکھتے ہوئے یوسف سواری سے نہیں اترے، چونکہ سامنے باپ تھا، سامنے والد تھا، احترام میں کمی کی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کی نسل سے جو ہے نبوت کو ختم کر دیا۔ اور اس کے علاوہ کافی پہلو اور بھی آتے ہیں۔ تو اس میں مثلا ہم پھر ایک اور صورتحال بھی دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی یہاں بازار مصر میں بکے ہیں، پھر مختلف صعوبتیں برداشت کی ہیں، صعوبتیں برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ جب شاہی خزانے پہ آئے تو ساری ایک اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ چونکہ ماہ مبارک رمضان کا پروگرام چل رہا ہے، اس حوالے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان میں انسانوں کو ہم نے اللہ کے قریب کرنا ہے، تقرب الہی ہم چاہ رہے ہیں، ہم قربتاً اللہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم تقرب الہی چاہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جتنے بھی کام تھے، تمام کے تمام کام جو ہیں وہ تقرب الہی کا ایک ذریعہ تھے، تقرب الہی کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے تھے۔ تو اس لیے حضرت یوسف کے درس سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کو جو اتنا منصب مقام ملا ہے وہ تقرب الہی بھی اس میں شامل حال ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مفتی محمد زید السمرزی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیں، پھر وہاں سے جب وہ سامنے ہیں اور سارا معاملہ ہے اور ساری چیزیں آگے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال لیں آپ بھی۔ بالکل اختصاراً عرض کرنا چاہوں گا کہ پورے اس واقعے سے ہمیں جو درس اور سبق ملتا ہے، یہ اعلیٰ ظرفی کا سبق حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا۔ ایک طرف ان کے بھائیوں کا کردار ہے، ایک طرف بادشاہ ہے، ایک طرف پھر آپ کے اوپر الزامات کا لگنا، پھر جیل میں چلے جانا۔ اس کے باوجود بھی آپ کے ہاتھ میں جب سلطنت آئی ہے، سلطنت کے باوجود بھی آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور وہی آپ کے بھائی جب آپ کے سامنے آتے ہیں اور جب ان کو یوسف علیہ السلام بتا دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام تو پہلے پہچان لیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے نہیں پہچانا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سارا واقعہ بتایا کہ تمہارا ایک بھائی تھا، تم لے کر آئے، تم نے وہ کنویں میں ڈالا، تو بڑے حیران ہوئے کہ کوئی تو اور تھا نہیں ہمارے ساتھ، مجھے ان کو کیسے پتہ چلا؟ یوسف علیہ السلام نے پہلے پیچھے کی کہانی ساری ان کے ذہن میں رکھی،
फिर उसके बाद आपने फरमाया कि आना अखू का, फरमाया कि मैं कोई और नहीं हूँ, मैं बल्कि तुम्हारा वही भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने कुएं में डाला था। और अब वो घबरा जाते हैं, लर्जा जाते हैं कि हमें कोई बहुत बड़ी जो तकलीफें दी जाएंगी या हमें कोई सजा दी जाएगी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर भी आला ज़र्फ़ी की मिसाल कायम कर दी। आपने फरमाया कि वो तुम्हारा ज़र्फ़ था, ये मेरा ज़र्फ़ है, मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं देनी, मतलब उनसे मोहब्बत और प्यार के साथ आप पेश आए। तो आज हमारे मुआशरे के लिए यही पैगाम जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। और यकीनी तौर पे इसी के साथ जी मैं चलती हूँ, हमारे चूँकि बैठे हैं कवाल हजरात भी और शहरियार अरमान सूफ़ी और सलमान सूफ़ी ब्रदर्स भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि जी एक कलाम आप और पेश कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर मैं दुआ की तरफ जाऊँगी। तो क्या अब दूसरा कलाम क्या तैयार करके लाएँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त दम मस्त कलंदर मस्त को विरद है दम दम अली अली को विरद है दम दम अली अली को विरद है ओ सखीलाल कलंदर मस्त मस्त रब ने किन्ने शान वाला है, बेकर्मा से कर्म कमाए। रब ने किन्ने शान वाला है, बेकर्मा से कर्म कमाए। तेरा भी तेरे दर से आए, अली अली एक विरद है दम दम अली 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 मौला अली 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 एक विरद अली मौला अली 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 एक विरद है ओ सखीलाल कलंदर मस्त मस्त सखीलाल कलंदर मस्त मोडल जपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त शान औजिया तेरी अमीरा शान औजिया कर्म कमा
मस्त मस्त शकीलाल कलंदर मस्त सोना लजपाल कलंदर मस्त 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 कलंदर मस्त मस्त कलंदर मस्त जंगल पहाड़ पर सहना दे अली अली जंगल पहाड़ पर सहना दे अली अली जंगल पहाड़ पर सहना दे अली अली मुश्किल कदम की हर कदम दिल गुजारी एक विरद है अली 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 दम दम अली 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 शकीलाल कलंदर मस्त सोना लजपाल कलंदर मस्त 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 कलंदर मस्त 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 कलंदर मस्त मस्त कलंदर मस्त मस्त अकीदा मलंगा तू अली 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 दा मलंगा अकीदा मलंगा तू अली 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 अकीदा मलंगा अली अबू अली रहंदे अजनी ते कल सारे अली 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 कहंदे मस्त 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 शहरियार अरमान सूफी और सलमान सूफी ब्रदर्स और मैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी साहब से कहूंगी कि बस 30 सेकंड्स हमारे पास आखिर हैं ट्रांसमिशन को वाइंड अप करने में, तो दुआ करवा लीजिए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। परवरदिगार आलम, हमारी इस पूरी नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इस नशिस्त के अंदर फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए गए, शान अली बयान की गई, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला, हम सबको अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। हमारे अजीम मुल्क वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। हमारे इसके 20 चैनल को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्कियां अता फरमा। इस पूरी टीम की काविशों को कबूल व मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। और नाज़रीन, इसी के साथ जी आज के इस खुसूसी महफिल से आपसे इजाज़त भी लेंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी साहब आपका और अल्लामा मोहसिन अली जवादी साहब आपका, कवाल ब्रदर्स आपका और आपका भी आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान निदा सैफ़ी को इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन से दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।